بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھی بری عادتیں۔ آج کے سلسلے میں ہم یہ سنیں گے کہ رات کو جلد سونے کے فائدے کیا ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلے ہم اگر دینی اعتبار سے لیں، جب ہم رات کو اپنے کام کاج، مشغولیات جو ہم پر ضروری ہیں ان سے فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب ہم جلد سو جائیں گے تو ہمارے لیے صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اسپیشلی جب گرمیاں ہوتی ہیں، بالخصوص اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے موسم میں ظاہر رات پہلے مختصر ہوتی ہے، تو اگر رات میں عشاء کے بعد بھی کچھ ایکٹیویٹی رکھ لی جائے زیادہ لمبی ہو تو پھر فجر میں مشکل بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمان پر، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، لہٰذا نماز کا تو خیال کرنا ہی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام یہ مسئلہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی نماز فجر میں اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو اس کو جلدی سو جانا چاہیے، اس کو رات میں کیسی ایکٹیویٹی نہیں رکھنی چاہیے کہ جس سے اس کی صبح کی نماز ڈسٹرب ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص رات کو جلدی سو جائے گا، صبح فجر میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر رات کو لیٹ تک کوئی کام کاج اپنا رکھا، تاخیر سے سوئے، صبح آنکھ ہی نہ کھلی، فجر کی نماز مس ہوئی، برکت سے محرومی ہوئی، وہ جو فجر کے فضائل ہیں اس کا بھی استحقاق نہ رہا، پھر اس کے بعد اب لیٹ اٹھنے کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی، کب اٹھیں گے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے سورج نکلنے تک، یہ وقت بھی خاص وقت ہے۔ جی ہاں، اس وقت کے بارے میں کچھ احادیث طیبہ بھی آئیے ہم سنتے ہیں، جس میں اس وقت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، سن رائزنگ سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم اس کے بارے میں ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج ہم شکوہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ رزق میں ہمارے وہ برکت نہیں ہے، بے برکتی بہت ہے، پورا نہیں پڑتا۔ کیا عجب کہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فجر پڑھ کے یا فجر پڑھے بغیر سوئے رہیں اس وقت میں کہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہوں۔ ایک روایت سنتے ہیں، روایت کا مفہوم ہے، ارشاد ہوا کہ طلوع فجر یعنی جب فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا، اسے طلوع فجر کہا جائے گا۔ طلوع فجر اور طلوع آفتاب جب سورج نکلتا ہے، اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے، فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے جس میں بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غائب کی مانند نہیں ہو سکتا۔ کتنی امپورٹنس ہے اس وقت کی کہ جب یہ جو صبح کا ٹائم ہے، اور اگر رات کو لیٹ سوئیں گے تو پھر اس وقت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت سنیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں
کہ جن میں زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے. ان 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے سونے سے بھی زمین تکلیف کا اظہار کرتی ہے. بڑی پیاری روایت صحیح مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے. سیدنا ابو وائل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے. دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی, اندر آنے کی پرمیشن دے دی. کہتے ہیں مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے, کچھ سٹے کیا, اندر انٹر نہیں ہوئے. تو ایک کنیز آئی, اس نے کہا تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روک دیا جبکہ تمہیں پرمیشن دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے عرض کی کوئی بات نہیں, اس میں ہمیں کسی بات نے روکا نہیں سوائے یہ کہ ہم نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد, یہ آپ کی کنیت ہے, کہ تم نے یعنی میرے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا, کہ تم نے یہ سوچا کہ وہ سو رہے ہوں گے. راوی نے کہا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی, یہاں تک کہ پھر یہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے. تو کنیز سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. یعنی جو وقت ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا وقت ہے, جس کی تقسیم کا وقت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو روایات کے مفہوم کے مطابق اس سے فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. اس ٹائم میں نیکی کے کام میں, تسبیح میں, تحمید میں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اگر اپنے آپ کو مصروف کیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت کی بھی امید کی جا سکتی ہے. اور ظاہر ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو رات کو جلد سونا ہوگا, اور اگر رات کو جلد سوئے گا تو ہی اس کے لیے صبح فجر کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک جاگنا اس کے لیے آسان ہو سکے گا. اسی طرح میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور فائدہ جو دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے رات کو جلد سو جانے کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہماری صحت بہتر رہتی ہے, ہماری ہیلتھ جو ہے وہ اچھی رہتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق صبح جلد اٹھنے اور رات کو جلد سونے کے عادی افراد کے مقابلے میں رات میں دیر تک جاگنے والوں کو زیادہ امراض اور طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ریسرچ میں بتایا گیا کہ رات کو دیر تک جاگنے کے نتیجے میں ذیابیطس یعنی شوگر کا خطرہ 30%, دماغی امراض کا 25% اور معدے کے امراض کا 23% خطرہ بڑھ جاتا ہے اس شخص کے لیے جو رات میں دیر تک جاگتا رہے گا اور جلدی نہیں کرے گا. تحقیق میں مزید لکھا گیا ہے کہ 5 لاکھ افراد سے زائد کی نیند کے حوالے سے جب عادات کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ رات گئے تک جاگنے کا نقصان جسم کو, ہماری باڈی کو مختلف طبی مسائل کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے. جی ہاں, ایک ریسرچ کے مطابق دن بھر میں ہم جو کھاتے ہیں اور اس سے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے سیلز کا, اس کی مرمت جو ہے وہ رات کے ٹائم میں ہوتی ہے. اب دن بھر میں ہم نے جو کام کاج کیے ہوتے ہیں
اس سے رات کے وقت میں نئے ہارمونز اور خلیے سیلز بنتے ہیں. تو جو شخص دیر سے سوئے گا تو اس کے ہارمونز میں خرابی آ جاتی ہے. سسٹم جو ہے وہ جب چینج ہوتا ہے تو پھر اس میں خرابی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یادداشت، میموری پر اثر پڑ سکتا ہے، انسان کا حسن یہ متاثر ہو سکتا ہے، اور بینائی پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لیور کا مرض ہے، جگر کا پرابلم ہے، اس کا ایک سبب رات کو دیر تک جاگنا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ رات کو لیٹ سوئیں گے، صبح اگر جلدی اٹھ بھی گئے، طبیعت کا تقاضا ابھی مزید آرام کا ہوگا، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ چڑچڑا پن آنا شروع ہو جائے گا، غصہ آنا شروع ہو جائے گا، ڈپریشن شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ جو شخص رات کو دیر تک جاگتا ہے اس کو طبی حوالے سے ان نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو مدنی انعامات کی صورت میں ایک شیڈول دیا ہے، جس میں مختلف کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس میں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ذہن دیا جاتا ہے. اس کے اندر کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے خود سوال کرتے ہیں. فار ایگزامپل، آج میں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ما تکبیر اولا ادا کی. تو اس طرح کے جو مدنی انعامات بصورت سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال جلدی سونے کے بارے میں بھی ہے. اور اس میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ جب رات کو فارغ ہو جائیں عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیں. امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، اس کا نام ہے انمول ہیرے. وقت کی اہمیت پر ایک شاندار رسالہ ہے. اس رسالے کا تقریباً 25 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے. یہ رسالہ، اس میں آخر میں امیر اہل سنت نے صبح کی فضیلت ترمذی شریف کے حوالے سے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے: اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. مفسر شہیر کی الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ عز و جل میری امت کے ان تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت عطا فرما جو وہ صبح کیا کرے، جیسا سفر، طلب علم، تجارت وغیرہ. پھر اسلامی بھائیوں، یہاں ممکن ہے ہمارے ذہن میں ایک یہ اشکال بھی پیدا ہو، ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جلد سونا چاہیے، صبح بھی جلد اٹھنا چاہیے، لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کتابوں میں ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کہ وہ لوگ رات کو دیر تک جاگا کرتے تھے، اور ان کی بعض اوقات ایسے واقعے سننے کو ملتے ہیں پوری پوری رات ان کی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزر جایا کرتی تھی. ایک طرف تو ہم یہ ذہن دے رہے ہیں کہ رات کو جلدی سو جائیں، دوسری طرف ہم جب واقعات پڑھتے ہیں، جب ہم بزرگان دین کا معمول دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف رات کو دیر تک عبادت میں اپنا وقت استعمال کیا کرتے تھے. تو پھر یہ دونوں کام کیسے ہوں گے؟ جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نارملی جو گفتگو ہماری کی جا رہی ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نارمل، جب انسان ایک معمول کی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جلد سو جائے تاکہ صبح جلد اٹھ سکے. ورنہ جس شخص کا کام ہی رات کو ہے وہ تو رات کو جاگنا ہی ہے نا. یہ جو بات گفتگو کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح جلد کام کاج پہ جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز صبح جلد سٹارٹ ہو جاتی ہیں،
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو جلد سوئیں. ظاہر ہے اگر وہ صبح جلدی جانا چاہیں گے اور رات کو لیٹ سوئیں گے تو ان کے اگلے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ان کے لیے معمول کی لائف کے لیے یہی حکم دیا گیا ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے, صبح جلدی اٹھ جایا جائے. لیکن اگر کسی شخص کا معمول ایسا ہے کہ وہ رات میں اس کا کام ہے, وہ رات میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس کو رات میں تنہائی میسر آتی ہے, تو وہ اس تنہائی کو یاد الہی میں گزارتا ہے, اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وہ رات میں مطالعہ کرتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, سیکھتا سکھاتا ہے, تو اس کو اس حکم سے مستثنا کر دیا جائے گا, اس کو اس حکم سے ایگزیپٹ کر لیا جائے گا, یہ حکم جو نارملی طور پر ہے. پھر دیکھیں نا پیارے اسلامی بھائیو, ایک شخص جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھائے بغیر زیادہ ٹائم گزار سکے, اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنی روٹین اس طرح کی بنائی ہوئی ہے وہ دن میں ایک مرتبہ کھاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی کئی دن کھائے پیے بغیر گزار لیتے ہیں. ایسے واقعات بھی کتابوں میں ملتے ہیں. کئی لوگ اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں لمبے ٹائم کے لیے. تو اب اگر کوئی پریکٹسنگ کے بعد کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جو ایک نارمل شخص نہیں کر سکتا, ایک انسان معمول کے طور پر نہیں کر سکتا, تو اس کو ایگزامپل نہیں بنایا جائے گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, جو اس طرح کی چند ایگزامپلس دی گئیں, تو اگر کوئی شخص ایکسٹرا ایفرٹ کر کے وہ اپنے اس سسٹم کو مینیج کر لیتا ہے, لیکن ایک معمول کی جو لائف ہوتی ہے اس میں ہم سب کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے. وہ تو اللہ والے ہیں, بزرگان دین ہیں, جن کے معمولات میں سے یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی نیند ان کے لیے کفایت کر جاتی ہے. وہ رات کو بہت تھوڑا آرام بھی اگر کرتے ہیں صبح فریش ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ راتوں کو بہت تھوڑا وہ اپنے بستروں پر ہوتے ہیں اور سحری میں وہ استغفار کرتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا حصہ ہے کہ جو راتوں کو نہ بھی سوئیں تو صبح فریش ہوتے ہیں. لیکن اگر میں اور آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم بھی یہ اگر کریں اور یہ گمان کریں کہ میں رات کو دیر تک جاگ بھی لوں گا اور صبح فریش بھی ہو جاؤں گا, تو میرا خیال ہے ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا, بلکہ یوں ہوگا کہ جو ہمارے اگلے دن کی مصروفیات ہیں ان پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. صبح کسی کا پیپر ہے, کسی نے صبح میٹنگ میں جانا ہے, صبح کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے, تو وہ اس کو پھر اپنے پراپرلی ٹائم پہ نہیں کر سکے گا, ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا لائف سٹائل اور ہمارا لائف سٹائل, ہمیں ان کو فالو کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں ان کے طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. لیکن غور فرمائیے گا پیارے اسلامی بھائیوں, وہ اگر رات کو کم سوتے بھی ہیں تو ان کے دیگر معمولات کیا ہیں, وہ کم کھانے والے بھی ہوتے ہیں. اب اگر ہم خوب پیٹ بھر کر کھا لیں اور نیند بھی پوری نہ کریں تو صبح فریش ہونے کا بھی کہیں کہ ہم فریش بھی رہیں گے, تو ظاہر ہے یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے وہ لوگ, ان کی ایک اپنی لائف ہے, ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم بتدریج اپنے آپ کو اس طرح پر لائیں اور اس طرح اپنے معمولات کو دیکھیں. جیسے سردیاں ہیں تو کچھ زیادہ ٹائم جاگا جا سکتا ہے, رات لمبی ہوتی ہے. بلکہ یہاں ایک مجھے بزرگ رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو موسموں میں سے کون سا موسم اچھا لگتا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اور میں سارے موسم اللہ تعالیٰ کے ہیں, سارے ہی اچھے ہیں, لیکن سردیاں یوں اچھی لگتی ہیں کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں, عبادت کرنا, تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے, اور دن چھوٹے ہوتے ہیں, روزہ رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی سوچ ہے کہ وہ اس اسپیکٹ سے سوچتے ہیں. ان کے سوچنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم میں مجھے زیادہ دینی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اگر ہم کم سے کم اگر دنیاوی فائدے کو بھی دیکھیں تو بھی ہمارا زیادہ دنیاوی فائدہ رات کو جلد سونے میں ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کے بارے میں بھی سنا کہ جو لوگ دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں
ان کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور رات کو جلدی سونے کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں سکون۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کو سکون کا باعث قرار دیا۔ ان 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک ارشاد فرمایا گھر، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ بیوی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تم سے سکون حاصل کرو۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ ہے رات، جس کو سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت نیند کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، تو آپ جلد سونے کی عادت کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے کام کاج میں برکت ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔